وہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل تشیع ہیں اور ہم لوگ اہل سنت ہیں؟ وہ کون سا ایسا فرق ہے؟ کیا وجہ کی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ اہل سنت ہیں اور یہ لوگ اہل تشیع ہیں؟ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا. پہلے تو بیٹا یہ بات جو ہے نا، آپ بھی نہیں صرف کہہ رہی ہیں، آپ تو بچی ہیں، بڑے بڑے عالم بھی میں نے دیکھے اہل تشیع کہتے ہیں. یہ بڑی غلطی ہے، لفظ غلط ہے. لفظ ہے تشیع، تشیع کوئی لفظ نہیں ہے. وہ تشییع جو ہے نا، دو یہ ہیں اس میں. تشییع وہ الگ لفظ ہے کہ جنازے کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، کوئی کا مسافر کو رخصت کرنے کے لیے دور تک جاتے ہیں کہ الوداع کہیں، وہ تشییع ہے. دو یہ جو شیعہ ہے نا فرقہ، اس کے لیے لفظ بیٹا تشیع ہے. یہ پر پیش ہے، شد ہے، تشیع. سارے بیٹھے بھی یاد کریں، جب بولتا کوئی اہل تشیع کوئی نہ بولے. سنیوں کو بھی کہا کرے اہل تسنن، جو ہے نا سنی یا شیعہ بولے، یا اہل تشیع اور اہل تسنن. یہ ہے ایک دوسرے کے مقابل دورہ. علم کی بات کر رہا ہوں، اگر بات کسی علم کی کرنی ہے نا تو پھر یہ کرے، ادھر کہنا تو اہل تشیع، ادھر کہنا تو اہل تسنن. جی تو وجہ کیا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں وہ کر رہا ہوں بیٹا، پہلے تو بات کی تصحیح کریں گے نا، پہلے تو آپ کے سوال کو درست کریں گے پھر جواب جو دیں گے. بیٹا یہاں بھی بیٹھے ہیں ساری دنیا، ان کو سمجھانا بھی ہوتا ہے کہ صحیح لفظ تو بولا کرو. یا صاف ہی کہہ دیں شیعہ سنی، یا کہنا اہل تشیع اور اہل تسنن. اچھا ہے کیا فرق؟ فرق چھوٹا موٹا کوئی شے نہیں. کوئی پاؤں دھوتا ہے، کوئی مسح کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں. جو بنیادی فرق ہے بیٹا وہ آپ شاید سمجھیں یا نہ سمجھیں، وہ مسئلہ امامت ہے، جس کی وجہ سے شیعہ حضرات نا اپنے آپ کو امامیہ کہتے ہیں فخر سے کہ ہم امامیہ، ہمارے علاوہ اس امت میں کوئی امامیہ گروہ نہیں. امامیہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پہلے جس طرح نبی آتے تھے، اللہ مقرر کرتا تھا، غلطی نہیں کرتے تھے، 100% ان کے پاس دین کا علم ہوتا تھا، اسی طرح حضور کے بعد اب نبی نہیں مگر ایسے آدمی اللہ تعالیٰ چنتا رہتا ہے، ان کو خود مقرر کرتا ہے، وہ امام کہلاتے ہیں. ہوتے نبی کی طرح، وہ غلطی نہیں کرتے. ایک بھی مسئلہ دین کا ایسا نہیں جو وہ جانتے نہیں. لوگ نہیں انہیں بناتے، نہ وہ پڑھ کر بنتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اسی طرح علم لیتے ہیں جس طرح نبی لیتا. کوئی فرق نہیں اس میں اور نبی میں، صرف نام کا فرق ہے کہ اب نبی نہیں انہیں کہہ سکتے. یہ جو عام شیعہ حضرات ہیں وہ 12 کو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے لے کر امام المہدی تک 12 امام اللہ نے مقرر. اس لیے یہ امامیہ کہلاتے ہیں کہ جو ان کو نہیں پہچانتا، نمازیں پڑھے، تہجدیں پڑھے، وہ بالکل دوزخی ہے، جہنمی ہے. اس نے وقت کے امام کو ہی نہیں پہچانا، اس کی بات کیا. یہ مسئلہ ہے جس سے سنی اور شیعہ جدے جدے ہو گئے. سنیوں کا کہ حضور کے بعد ایسا کوئی امام نہیں، امام عالم بن کے جائے کوئی تو وہ اپنی طرف سے پڑھا تو ٹھیک ہے، اس کو امام کہہ دیتے ہیں. اللہ اب نہیں کسی کو نہ مقرر کرتا، نہ ایسا کوئی امام ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے علم ملتا ہو وحی باطنی سے، نہ کوئی غلطی سے پاک ہے. یہ بنیادی فرق مسئلہ ہے امامت کا ہے. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم امامیہ ہیں، امام مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے. اصلی بیٹا آپ سمجھ گئی ہوں گی، ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں. مسئلہ اصلی ہے، باقی سب چھوٹے موٹے ہیں، کچھ بھی نہیں. وہ متا مانتے نہیں مانتے، یہ باتیں کچھ نہیں. کوئی عالم بزرگ وہ بھی کہتے آئے، ان میں جھگڑا کوئی نہیں. امامت کا مسئلہ جو ہے نا یہ بہت جڑ کی بات ہے کہ اگر امام ہیں کوئی ایسے تو سنیوں کو نے نہیں مانا تو واقعی یہ جہنم میں گئے پھر، یہ سارا کچھ ان کا برباد ہو گیا. اور اگر ایسے امام نہیں تو شیعہ غلط ہو گئے. امام کی بات ہے، باقی یہ چھوٹے موٹے مسئلے کوئی بات نہیں. یہ جو ہے نا مسئلہ امامت، یہ سنی علماء اور شیعہ مناظرے کرتے رہتے ہیں پاؤں دھونا، یعنی یہ بات نہیں سمجھتے. یہ شاخوں کی باتیں، یہ کوئی نہیں اصل میں باتیں. یہ کچھ نہ کچھ قول کتابوں سے مل جاتے ہیں، پاؤں دھونے والے بھی مل جاتے ہیں، مسح کرنے. ان میں جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. بات صرف یہ طے کرنی ہے کہ واقعی رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا منصب اس امت میں ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے اور اللہ علم دیتا. اگر تو ایسے ہیں تو واقعی جیسے پھر نبی کو نہیں کوئی شخص پہچانتا اپنے دور کے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی لیے شیعہ علماء کہتے ہیں کہ جب تک کئی جو ان میں کٹڑ ہے وہ بات بیٹا بہت دور لے جاتے ہیں کہ یہ سارے پھر نا امام المہدی آئے گا تو یہ سارے سنی قتل کر دیے جائیں گے. اب تھوڑا بہت پردہ، اس وقت تو بالکل ان کو علانیہ کافر قرار دیا جائے گا اور یہ مخلد فی النار ہوں گے، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے دوسرے کافروں کی طرح جیسے نبی کا منکر ہے. امامت اصلی مسئلہ جو علماء اس پر بحث نہیں کرتے نہ اس کی بات کرتے ہیں. امامت کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے کہ امامت ایسی کوئی ہے یا نہیں ہے. محمد عمر خان شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ 12 ائمہ منصوص من اللہ تھے
اور وہ اللہ پاک سے بلا واسطہ ہدایات لیتے تھے، کیا امامت ایمان کا حصہ ہے؟ اور کیا سنی جنت میں بغیر اقرار امامت نہیں جا سکتے؟ آخرت میں بغیر امامت کی بھی کامیابی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ امامیہ حضرات جو ہے نا، ان کے بارے میں سب سے بڑا اعتراض جو ہے نا وہ یہی ہے، اور میں بھی اسی کا قائل ہوں. میں نے 12 خطبے بھی کی. یہ امامت جو منصوص من اللہ اور مفترض الطاعت انہوں نے نکال لی نا، پورا قرآن ہم کھنگال جاتے ہیں. 30 پاروں میں کوئی آیت نہیں کہ رسول اللہ کے بعد ایسی شخصیتیں ہوں گی. اب اس کے ساتھ روایتوں کے ضمیمے لگاتے ہیں. وہ روایتیں خود شیعہ حضرات کی علم رجال کی روشنی میں ضعیف ہیں. ایسا عقیدہ کہ رسالت کے ہم پلہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے. جو نہیں مانے گا وہ آخرت میں مخلد پھر نار ہوگا، ہمیشہ دوزخ میں. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی بات قرآن کو ہم سے کوئی دشمنی تھی کوئی نہیں بیان تھی. اس لیے یہ امامت وغیرہ جو ہے نا اس کا کوئی ثبوت نہیں. باقی وہ 12 ہیں اور ان کے علاوہ بھی اہل بیت میں زیدیہ کے ہیں، دوسرے لوگوں کے بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں، بہت دین کی خدمت کی ہے. وہ امت کے سرتاج ہیں، اولیاء امت سارے مانتے ہیں شیعہ سنی. اس لحاظ سے وہ تو ہمارے امام اور پیشوائی ہے بڑے بڑے. ہم تو چھوٹے چھوٹے عالموں کو امام کہتے ہیں، وہ اہل بیت میں سے ہیں، بڑی اونچی ہستیاں. یہ امامت ٹھیک ہے کہ امت کے پیشوا، مگر یہ کہ وہ منصوص من اللہ، ان کو پہچاننا فرض ہے، امام کے بغیر نجات نہیں، بالکل نہیں ٹھیک یہ بات. تھوڑے دنوں میں میرے دوست آئے تھے، 4 شیعہ دوست، ان میں سے ایک نے شروع یہاں سے کیا کہ حضور نے فرمایا جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرتا. میں نے کہا ان لفظوں سے حدیث کوئی نہیں حضور نے فرمایا. وہ کہتے ہیں مسلم میں نے کہا نکال کر ملم یار امامت میں نے کوئی نہیں کہا. وہ الگ بات ہے کہ سیاست کی بات ہے، حکومت کی، کہ اگر حکومت ہو، صحیح خلیفہ ہو اور آدمی انتشار پیدا کرنا چاہے اس کی بیعت نہ کرے، وہاں ہے کہ جو مرے اور اس کی گردن میں بیعت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. وہ نبی علیہ السلام ہو یا بعد میں کوئی حاکم وقت ہو تو پھر یہی ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے. بیعت یہ خلیفہ وغیرہ جو ہے نا ان کی بیعت کا ذکر ہے. حاکم وقت حضور کے بعد اور کوئی نہیں ایسے امام بیان ہوئے، نہ کوئی ذکر ہے ان کا. 12 اماموں کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، امام نہیں کہا، 12 خلیفے یا 12 امیر. وہ حضرت علی علیہ السلام اور حسن علیہ السلام ہو سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑی مدد کے لیے کردار ملا، یا آخر میں جا کر امام مہدی علیہ السلام حکمران ہوں گے. باقی جو ہیں بے شک وہ اہل ہوں خلافت کے دوسروں سے بڑھ کر، مگر بالفعل انہیں نہیں میری، نہ وہ امیر بن سکے نہ امت کے سربراہ. اس لیے یہ کوئی بات نہیں. باقی قرآن مجید کی ایک ہے جس سے لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں، لوگوں نے اس کو تختہ مشق بنا رکھا، وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، کہ اس نے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں صحیح تفسیر کے مطابق امام سے مراد نہ امام ہے نہ نبی ہے نہ کچھ نہیں، وہاں اعمال نامہ مراد ہے. کتابوں کو بھی اللہ کہتا ہے من قبل کتاب موسیٰ اماما، قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام تھی دنیا کی. تو اعمال نامہ لے کر آئیں گے لوگ اپنا اپنا. صحیح تشریح یہی ہے، کیونکہ آگے ہی فکر آتا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گی کتاب خوش نصیب ہوں گے، جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گی تباہ ہوں گے. وہاں اعمال نامے کی بات. اور اگر امام بھی مراد ہے نا تو امام پھر نبی سب سے بڑا امام ہوتا ہے. اس لیے جو اپنے وقت کے نبی کو نہیں پہچانتا اور اس پر ایمان نہیں لاتا پھر یہ ٹھیک ہے بات، نبی وقت کو پہچانے اور اس پر ایمان لائے، ورنہ یہود نصارہ کی طرح بے شک پچھلے انبیاء کو مانتا رہے کچھ فائدہ نہیں، جہنمی ہوگا. نبی مراد لے امام پھر ٹھیک ہے، یا اعمال نامہ مراد لے کہ اعمال ناموں کے ساتھ لوگ آئیں گے. امام ابن کثیر تب یہی فرماتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث خوش قسمت ہیں کہ ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی امتی کی پیروی کی کہ اس کے پیچھے انداز چلے، سب سے لیتے ہیں باتیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، مگر کسی کو نبی کی سیٹ پر نہیں بتاتے. جو دین اللہ کے رسول نے بتایا، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. اب کوئی نئی ہدایت نہیں آ سکتی. شیعہ حضرات جو اگر مانتے ہیں کہتے ہیں کوئی شریعت نہیں دے سکتے، وہ نہیں، پچھلی شریعت کے محافظ ہیں، اس کو وہ بتاتے ہیں. اہل تشیع کے بارے میں ہے کہ آپ بہت دو ٹوک انداز میں یہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح مسلمان ہیں. تو اب سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان والے، پہلے یہاں روک کر وہ آیت کی طرف پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے گروہ نا بریلوی حضرات ہیں، شیعہ ہیں، دوسرے وغیرہ قادیانیوں کے علاوہ، یہ وہی گروہ ہیں جنہیں ہم اہل الاہواء والبدع کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی باتیں من گھڑت بنائی ہوئی ہیں، بدعت ہے ان کے اندر، گمراہیاں ہیں. یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر صرف یہ ہے کہ کافر نہیں.
ٹھیک. کفر جو ہے نا کہ ایک آدمی سمجھے کہ واقعی رسول اللہ نے فرمایا اور مانے کہ ہاں رسول اللہ نے فرمایا مگر میں آپ کو نبی نہیں مانتا، آپ کی بات میرے لیے کیا دلیل ہے، یہ ہے کفر. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس روایت پر اعتماد نہیں، اس کے راوی کمزور ہیں یا اس کا معنی یہ نہیں دوسرا، تو پھر بے شک اس کی تعویل اور شبہ کتنا غلط اور باطل ہونا، وہ کافر نہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن نہیں مانتا یا رسول اللہ نہیں مانتا، غلط تشریح کر رہا. تو یہ اور ہمارے اس جمعہ کا خطبہ بھی یہ تھا کہ شبہ فاصلہ جو نا وہ غلط خیال کتنا غلط ہو، مگر جب انہوں نے پناہ لے لی کہ اس شبے کی وجہ سے ہم نہیں یار مانتے یہ بات، تو پھر وہ کافر ہونے سے بچ گئے. اگر کھلم کھلا کہتے بغیر کسی شبہ کے کہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات مگر ہم نہیں مانتے اس کتاب کو، نہ اس نبی کو مانتے، یہ سارا کفر. بس میرا کہنا یہی، یہ نہیں کہ یہ لوگ بدعتی نہیں یا ان میں گمراہیاں نہیں، سب کچھ ہیں. ہاں یہ گمراہ اور ضال فرقوں میں سے ہیں مگر کافر نہیں. کفر نام کی کوئی بات آپ کریں نا بات. ایک اور جو دلیل دی جاتی ہے شیعوں کے بارے میں کہ یہ جو قادیانی ہیں انہوں نے ایک آدمی کو نبی بنایا تو ہم سب انہیں کافر کہتے ہیں اور یہ کافر ہیں. تو جو شیعہ ہیں انہوں نے 12 اماموں کو جو انبیاء سے بھی اوپر لے گئے ہیں، 12 اماموں کو ان سے بہتر کہتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ امامت جو ہے نا جی کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں نبی کی طرف، ان کو بھی اللہ علم دیتا ہے اور وہ علم خطا سے خالی ہے، معصوم عن الخطا، اور ان کی معرفت بھی لازم ہے ورنہ اعمال ضائع ہیں. نبی علیہ السلام کے علاوہ پہلے سارے نبیوں سے یہ افضل ہیں. ہے تو یہ انتہائی غلوور بات کو بہت انہوں نے بڑھا دیا، مگر پھر بھی جب انہوں نے یہ اعتراف کر لیا نا بڑے بڑے کٹڑوں نے بھی کہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے نہیں بن سکا. شروع میں چونکہ کئی لوگوں نے اختلاف کیا سنیوں نے، اس لیے اس کا منکر کافر نہیں، اس کو ہم وراثت کا حصہ دیں گے، نکاح اس سے کریں گے، نمازیں اس کے ساتھ پڑھیں گے. اس وجہ سے یہ قادیانیوں سے الگ ہو گئے. قادیانی جو نا وہ تو بالکل اس کو نبی کا اسٹیٹس دیتے نا کہ جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. حتیٰ کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ مرے تو اس کے بارے میں بشیر الدین محمود نے کہا کہ تم عیسائیاں ہندوؤں کے بچوں کے جنازے پڑھتے ہو؟ یہ جب نبی کے منکر ہیں کافر ہیں، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہی ہیں. یہ اس سے تھوڑا سا ہم کنسیشن دیتے ہیں کہ یہ امامت کو مانتے ہیں مگر ہمیں مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ ناطہ وراثت وغیرہ سارے اسلامی حقوق ان کو حاصل ہیں. یہ مسلم ہیں، صحیح العقیدہ نہیں ہے، بس یہ کہہ دیتے ہیں، یعنی بس بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. ڈاؤٹ دے بات پہ ٹھیک ہے جی. یہ شیعہ جو ہیں وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اماموں کو نہ مانیں تو آپ کافر ہوتے ہیں آخرت میں، ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ شیعہ ائمہ کو وحی بھی آتی ہے، تو یہ اس میں اب نبی سے کیا فرق ہو گیا اس میں؟ اب ہم کافر کہتے ہیں نہیں، اور نہ ان کو یہ ہے کہ امت کو کہیں کہ جو دنیا میں مجھے نہیں مانتا اس کو مسلموں والے حقوق حاصل نہیں، وراثت نہیں ملے گی، اس کا ذبیحہ نہیں حلال، اس کے ساتھ رشتہ ناطہ نہیں. یہ قوانین نہیں لاگو ہوں گے اماموں کے منکروں پر. نبی کے منکر پر یہ ہوں گے کہ اس کا نہ ذبیحہ حلال ہوگا نہ اس کو رشتہ دینا بیٹی کا جائز ہے. اچھا، تو یعنی کہ یہ ایک سیکنڈری آخرت کا قانون الگ، اسی لیے مومن کہتے ہیں نا کہ آخرت میں صحیح العقیدہ لوگ جو ہیں وہی نجات پائیں گے. دنیا میں مسلم ہونے کے لیے اللہ کو مانے، رسول کو، آخرت کو، مسلم ہے وہ، اس لیے ہمیں مسلم کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. اچھا، تو یہ کافر آخرت میں کہتے ہیں؟ کافر آخرت میں کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہی دوزخ میں. تو ہمارے تو نہیں ہے نا کوئی اس طرح کا عقیدہ؟ نہیں، ہمارے یہاں کوئی عقیدہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں. لیکن وہاں صاحب یہ کوئی سینس تو نہیں بنا رہا عقیدہ، یعنی یہ کوئی سینس تو نہیں بنا رہا عقیدہ نہیں کہ اگر آخرت میں کافر ہیں تو دنیا میں بھی کافر ہی ہیں. اب اس میں مجھے سمجھ نہیں ہے کیا چلے. نہیں، وہ ایسی بات ہے نا جیسے منافقین تھے تو فحد ان کو دنیا میں تو مسلمانوں والے حقوق سارے ملے نا معاشرے میں، حالانکہ آخرت میں وہ کافر ہی ہیں. یہ پوزیشن ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مگر یہی سوال ہے نا کہ اتنا ہم عقیدہ توحید اور آخرت کا ہم پلہ اور قرآن اس بارے میں بالکل خاموش، ادھر ادھر سے کھینچ تان کی باتیں کیا، یہ ہے فلاں موقع پوتری سی روایتیں ساتھ زمین میں لگانا، یہ کوئی دین تو نہیں. توحید آخرت رسالت اللہ نے بار بار واضح الفاظ میں دہرائی ہے کہ دین کی بنیادیں ہی نہ واضح ہو سکی تو قرآن کیا مبین کتاب ہوئی. امامت کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا. نہیں مجھے سمجھ آ گیا. منافقین کے آپ نے اگزامپل صحیح دیا، مجھے سمجھ آ گیا کیا برابر رکھتے ہیں.